الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ کچھ جمعہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اوپر بات چل رہی تھی، جس میں راوی حدیث حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے تقریباً 26 سوالات کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دی۔ کچھ سوال گزر چکے ہیں، اب اگلا سوال جو ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، اب میں کیا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے مطیع بندوں میں شامل فرما لے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرو تو تم اللہ رب العزت کے دربار کے اندر فرما بردار بن جاؤ گے، مطیع بن جاؤ گے۔ نوافل پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، لیکن ان سب سے اوپر میرے دوستو جو ہم پر ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے جو اعمال ہم پر فرض کیے۔ مثال کے طور پر نماز ہیں، ہم نوافل پڑھے، بے شک پڑھنی چاہیے، لیکن فرائض کا اس سے بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو چاست بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، رات کو 12 بجے تک اگر وہ بندہ جاگ رہا ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر اس کی فجر کی فرض نماز اگر چلی جاتی ہے تو یہ نقصان کی بات ہے۔ اس لیے نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کو بہت زیادہ اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ سردی کے موسم کے اندر نوافل روزے رکھتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور گرمی کے موسم میں آتا ہے تو وہ فرائض جو روزے ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نقصان ہے۔ نوافل روزے رکھنے چاہیے لیکن فرائض کا اہتمام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نفلی صدقات بہت دیا کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، فقیروں پر خرچ کرتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو وہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفلی جو صدقات ہے وہ تو کیا کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے اس کو بھی اہتمام سے ادا کرے۔ اس طریقے سے دیگر فرائض ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں مطیع اور فرما بردار بن جائیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سنتیں ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، اس کا بھی پھر ہم اہتمام کریں۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ رب العزت مجھے اٹھائے، جب قیامت میں اٹھایا جاؤں تو گناہوں سے پاک صاف اٹھوں، اب مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنابت کا جو غسل ہے اس کو اچھی طریقے سے کرو، تمام سنتوں کی، تمام مستحبات کی رعایت کے ساتھ کرو۔ جنابت کے غسل کے اندر جلد بازی بندے کو نہیں کرنی چاہیے، غسل فرض ہو گیا ہے، اب ویسے کلی کی تو بھی کیا، نہ کی تو بھی کیا، ناک میں اچھی طریقے سے پانی ڈالا تو بھی کیا، نہ ڈالا تو بھی کیا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، 2-3 ٹپ یا اس طریقے سے 2-3 یعنی جسم کے اوپر بہا دیے، اور جسم کا کوئی حصہ اگر سوکھا رہ گیا ہے تو پھر یہ غسل جنابت بندے کا مکمل نہیں ہوا، پھر بندہ پورا ہفتہ بھی نماز پڑھتا رہے گا، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور کبھی
اسلام کے کسی حکم کو بندے کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار اسلام میں یہ حکم ہے بہت بھاری ہے، زکوٰۃ بہت بھاری ہے، روزے بہت بھاری ہے، نمازیں بہت بھاری ہیں، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اگر اسلام کے کسی حکم کو اگر بھاری سمجھتا ہے تو ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت موت سے پہلے اس بندے کا ایمان سلب کر لے۔ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، دنیا سے جب گیا تو بغیر ایمان کے گیا۔ تو ایک بزرگ کو جب پتا چلا تو اس کی اہلیہ کے پاس گئے، پردے میں رکھا اس کو اور اس سے بات چیت کی کہ تیرا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ گناہ تو ہوں گے، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب اس کو غسل کی حاجت پیش آتی تو وہ یوں کہا کرتا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات کتنی اچھی ہے کہ ان کے یہاں پر غسل جنابت نہیں ہے اور اسلام میں غسل جنابت ہے۔ بزرگ فرمانے لگے یہی وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے شوہر کو ایمان سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کے ایک حکم کو بھاری سمجھا اور اس کے بارے میں اس نے بد کلامی کی، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ تو غسل جنابت کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے جب میدان میں اٹھوں تو نور ہی نور اٹھایا جاؤں، یعنی مجھے ظلمت کا، تاریکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پل صراط کے اوپر جب میں چلوں تو مجھے اندھیریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اوپر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے نا وہ میدان محشر میں اندھیریوں کی شکل میں آئے گا، پھر پل صراط کے اوپر بندہ پھنس جائے گا۔ جہنم میں جو عذاب ملے گا وہ الگ ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار۔ جہنم کے اوپر تمام روایتیں، بزرگان دین کے اقوال، قرآن کریم کے آیات، واقعات اس میں جمع کیے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، میں اس کا قریب خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو وہ عذاب کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یا اللہ کچھ تو کر لے کہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے ہم، میں جو ان کی گرمی میرے دوستوں برداشت نہیں کر پاتے ہیں، دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی جو چنگاری ہے نا ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ تو اس سے 69 گنا زیادہ بڑھ کر ہے، تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ عذاب کو ہلکا کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایک کام کرو، جو فلاں ساحل تم کو دکھتا ہے کنارہ، تم وہاں پر چلے جاؤ۔ تو جہنمی ہے نا یہاں سے بھاگ کر وہاں پر جائیں گے۔ جب یہ لوگ وہاں پر جائیں گے نا تو بوختی اونٹ، جو عرب میں مشہور اونٹ ہوتا ہے جو گردن کا بہت بھاری ہوتا ہے، اس کی گردن بڑی موٹی ہوتی ہے، ایسے اونٹوں کے مانند بڑے بڑے سانپ ہوں گے اور وہ انسان کے جسم کو نوچنا شروع کر دیں گے جہاں پر سے بھی اللہ رب العزت چاہے گا۔ کبھی پاؤں سے نوچ دیں گے، کبھی پیٹ سے نوچ دیں گے، کبھی ہاتھ سے نوچ دیں گے، کبھی چہرے کو نوچ دیں گے، اور جہاں سے نوچیں گے وہاں پر گوشت ان کے منہ میں آ جائے گا۔ یہ عذاب بھی ان کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ لوگ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اللہ یہ عذاب بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ چلو بھاگو دوبارہ۔ تو یہاں سے بھاگ کر پھر دوبارہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جو آگ کا عذاب ہوگا، قسم قسم کے وہاں پر عذاب ہوں گے، یہ لوگ وہاں پر چلے جائیں گے۔ پھر وہاں پر ان کے اوپر ایک اور بیماری مسلط ہوگی۔ تو بیماری کیا مسلط ہوگی کہ ان کے جسم میں کھجلی کی بیماری ہو جائے گی، اور جب یہ لوگ جسم کے کسی عضو میں کھجالیں گے تو جہاں پر بھی ہاتھ ڈالیں گے نا وہاں سے گوشت نکل جائے گا اور اندر کی ہڈی جو ہوگی وہ باہر آ جائے گی۔ اب کتنی تکلیف ہوگی، تو بھی جہنم میں جسم بھی کتنا بڑا ہوگا۔ تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ جانتے ہو تم کو یہ عذاب یہاں پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا یہ عذاب ہمیں کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا یہ عذاب تم کو اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے ایذاء المسلم حرام، کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو برا بلا کہنا، گالی دینا، قسم قسم کے کلمات کہنا یہ فسق ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا میرے دوستو پتہ ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے تھوڑی عزت کیا دے دی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تھوڑا محبت کیا دے دی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رعب کا اور اس محبت کا تو نہیں، رعب کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے مجمع میں کسی کو ٹوک دیتے ہیں، بڑی مجلس کے اندر کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے بندے کے پاس، بیچارے کے پاس اتنی طاقت نہیں، وہ نہیں بول پاتا ہے، لیکن دل تو اس کے پاس بھی ہے نا۔ اگر اس بندے نے اس گھڑی کے اندر ہمارے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کو تو نے جو رعب دیا تھا، اس رعب کا اس نے غلط استعمال کیا، اور آج اس نے سب کے بیچ میں مجھے ذلیل کر دیا ہے، اے اللہ اب اس سے تو انتقام لے لے، اب اس سے تو انتقام لے لے۔ پھر اللہ رب العزت کا انتقام اور بدلہ کس صورت میں آئے گا دنیا میں یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور جب آخرت میں جائیں گے تو جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس عذاب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اوپر ظلم نہیں کرنے کا۔ بعض لوگ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگوں نے جمع ہو کر ایک مسلمان کو مار دیا تو ہم بدلے میں ان کو مار دیتے ہیں، نہیں۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم 6 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہمارے کسی ہندو بھائی کو اس طریقے سے مار دیتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اس کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، اس نے حالت کفر میں بھی اگر اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے لیے بد دعا کی ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہمیں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے ظلم کبھی کسی کو اوپر نہیں کرنے کا۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں نور ہی نور اٹھایا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اوپر رحم کرے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے، اللہ ہمارے اوپر دیا کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستو اس کا بھی حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمانوں پر رحم کرو، اللہ کے نبی نے مخلوق کے بارے میں فرمایا ہے۔ چاہے مخلوق کے اندر انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مخلوق میں جانور ہو۔ ہم کتا آ جاتا ہے نا، ہمارے شوق چڑھتا ہے ہم اس کو مارے، ایک ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دے، وہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن بیچارہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے گھر کے آگے روٹی کھاتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے روٹی کھاتا ہے، کچھ کھاتا ہے، ہم اس کو پتھر مار دیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں پر ظلم میں شمار ہو۔ اس لیے ظلم سے بہت بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ حدیث تسلسل ہے، مسلسل جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اوپر رحم کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگو، سچی توبہ کرو۔ بلکہ بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ جو انسان صرف استغفر اللہ پڑھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیں۔ استغفار کے اوپر مزید بھی کچھ باتیں ہیں، واقعات بھی ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 3 عجیب و غریب فرمان ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔